بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بالسند المتصل منا إلى الأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم به قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْأَنصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا أَعِندَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ وَأَطْلُبُ لَكَ وكان يومه يعمل فغلبته عينه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصوم میں اس باب کا عنوان قائم کیا ہے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کو، اور پھر اس پر ایک واقعہ لا کر اس آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں۔ وہ واقعہ یہ لائے کہ شروع میں یہ حکم تھا کہ جو افطار کے بعد سو جائے، خواہ وہ جلدی سوئے یا دیر سے سوئے، جب سو گیا تو اب اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ یہ حکم تھا۔ اب ہوا یوں کہ ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن صرمہ انصاری، وہ افطار کے وقت اپنی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے، گھر میں ہے کچھ کھانے کو؟ کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں۔
محنت مزدوری کرتے تھے، غربت کا زمانہ تھا، اور پورا دن محنت کی تھی، مزدوری نہیں ملی ہوگی اس دن کی، اور کہتی میں تلاش کرتی ہوں گھر میں کوئی چیز مل جائے، تو یہ لیٹ گئے، تھکے ہوئے تھے، تلاش کرتے کرتے جب آئی دیکھا تو سو گئے، تو کہنے لگی خیبۃ لک، ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا کہ ایک تو سارا دن کام کا تھکا ماندہ اور روزے میں تھا، اور اب سو گیا تو اب تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، اب اگلا روزہ رکھ لیا تو دن میں وہ بے ہوش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اس طرح وہ بے ہوش ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتاری کہ تمہارے لیے رات کو کھانا پینا، اہلیہ سے صحبت کرنا، یہ تمام کے تمام کام تمہارے لیے جائز ہیں۔ تو فرماتے کہ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتری، اب وہ پہلے والا حکم بدل گیا، اب دوسرا حکم آ گیا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد کوئی سوئے یا نہ سوئے، وہ رات کے اوقات میں جس طرح بھی چاہے وقت گزارے، اس کی اجازت ہے، اور صبح صادق سے ہی روزہ شروع ہوگا، رات سونے سے اور یا کسی اور کام سے روزہ شروع نہیں ہوگا۔ تو اس پر یہ آیت احل لکم کہ تمہارے لیے اب یہ حلال قرار دے دیا، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب میں اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں، خلاصہ میں نے بتا دیا کہ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ جب روزہ رکھ لیتے اور افطار کے وقت افطاری کر لیتے، اور پھر وہ افطار سے پہلے اگر سو جاتے تو آئندہ رات اور دن وہ کچھ نہ کھا سکتے۔ کہتے کہ قیس بن سرمہ انصاری روزے کی حالت میں تھے، افطار کے وقت اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا آئندہ کی طعام، کچھ کھانا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں تلاش کرتی ہوں۔ وَأَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ، اور وہ ایسے دن تھے کہ وہ مزدوری کرتے تھے سارا دن، تھکے ہوئے تھے، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، اور اسی حالت میں ان کی آنکھ لگ گئی، فَجَاءَتْ امْرَأَةُ، ان کی بیوی آئی، دیکھا ان کو، قالت خیبۃ لک، کہا ہائے افسوس، کیا ہو گیا یہ کہ تو سو گیا؟ پھر جب اگلا آدھا دن گزرا تو وہ بے ہوش ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا تذکرہ کیا گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ تو صبح صادق تک کھانے پینے کا حکم آ گیا، اور یہی اب حکم ہے، اور یہ آیت اور یہ احادیث ان پہلی احادیث کے لیے منسوخ ہیں جن کے اندر یہ حکم تھا کہ سونے کے ساتھ ہی یا عشاء کی نماز پڑھ لینے کے ساتھ ہی روزہ شروع ہو جائے گا۔ یہ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حق تعالی شانہ احادیث کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کرونا وبائی مرض کے بارے میں بھی دعا کریں۔ پچھلا رمضان ہمارا بہت آزمائش میں گزرا، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سال ہماری حفاظت فرمائے۔ کچھ بیماری ہے اور بیماری سے زیادہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے،
بہت سارے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ہم سے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو حوصلہ دیں، سمجھائیں یہ اتنی بیماری نہیں ہے جس طرح ڈرایا جا رہا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کو حوصلہ دو اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسی باتیں کریں کہ جس سے یہ بیماری کا جو ہمارے دلوں کے اوپر خوف ہے وہ نکل جائے۔ رمضان المبارک کی عبادات، تراویح، روزے پہلے رمضانوں کی طرح ہمیں خوب ذوق و شوق کے ساتھ نصیب ہو۔ یا اللہ، رمضان المبارک آ رہا ہے، ابھی سے شوق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، ابھی سے تیاری نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔